اللہ اکبر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. برادران اسلام، ہر قسم کی باقی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذل دیتی ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، آپ کے اہل و عیال پر. میرے دینی بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ والدین ان کے سلسلے میں حسن سلوک، مقام و مرتبہ، اولاد تربیت، اس سلسلے میں انشاءاللہ سننے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ والدین کے سلسلے میں خاص طور پر خطبہ جمعہ ہو جائے، تو اسی لیے یہی عنوان دیا گیا. تو میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بتاتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. قضاء قضی مطلب فیصلہ ہو گیا. وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ عبادت کی جائے تو صرف اور صرف اللہ کی جائے، اب اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس کے فوری بعد وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھا جائے. اما یبلغن، اگر پہنچ جائے عندک الکبر احدہما، ایک والدین میں سے کوئی ایک، چاہے وہ باپ ہو یا ماں، تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تمہارے نزدیک، فلا تقل لهما اف، تو اف تک ان کے سامنے مت کہو. ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو مت. وقل لهما، اور ان سے کہو قولا کریما،
بزرگی والے الفاظ یا کریم قول کریم کہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو نیچا کر کے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ پروردگارا جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں میرے چھوٹے رہنے وقت رحم کا معاملہ کیا ہے، ویسے ہی تو بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر. اس حدیث ترجمہ ہے. اس کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا عنوان رکھتا ہے. میں آئے ہیں ایک ایک لفظ کا معنی اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے، اور قرآن کے انداز بیان پر بھی قربان چاہیے کہ اس جیسا کوئی اور سمجھا بھی نہیں سکتا. اتنے بہترین سانچے میں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایسا سمجھا رہا ہے. چلیے پھر دوبارہ سمجھتے ہیں. وقضا، قضا کے معنی ہے فیصلہ کر دیا. جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں رہتا ہے. فیصلہ جب اوپر سے آتا ہے تو اختیار نہیں رہتا ہے. وقف امینڈمنٹ بل خالی لوک سبھا راجیہ سبھا میں گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ وہ یہاں سے دھرنا کر سکتے ہیں، باقاعدہ اپنی بات منوا سکتے ہیں فیصلہ آنے تک. فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی. یہ تو دنیا کے لیے سمجھنے کی مثال ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں. تو اللہ بتا رہا ہے اپنے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں. یہ فیصلہ ڈیسائیڈڈ. کیا فیصلہ ہے؟ کہ عبادت کی جائے تو صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حق رکھتا ہی نہیں. اور اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ کیا رکھ رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والد اور والدہ یہ دونوں تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں. ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا برتاؤ کرو. اب اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما، کہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، او کلاہما، یا دونوں کے دونوں پہنچے. ہاں سوچنے کی بات ہے، ماں باپ کبھی دو رہتے ہیں تو پہلے میں اللہ تعالیٰ کیوں ایک کا ذکر کر رہا بعد میں دو کا ذکر کر رہا؟ تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ رویہ اگر بہت ہی برا ہو تو باپ ماں کو سنائے گا یا ماں باپ کو سنائے گی. ایک دوسرے کو شیئر کر کے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں. اگر دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے تو کس کو سنائیں گے؟ وہ سنانے کے لیے رہا کون؟ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بولا احدہما، جب اکیلا بچ کے رہ گیا تو سب سے زیادہ تمہارا حسن سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ پارٹنر نہیں ہے ان کا. وہ ایسا کری ہے، بیٹا ایسا کر رہا ہے، وہ غم دکھ بیان کرنے کے واسطے. واقعی میں دکھ جب ایک دوسرے کو شیئر کیا جاتا ہے تو اس سے کافی ہلکا پن محسوس ہوتا ہے انسان کو، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا انسان. تو اللہ تعالیٰ احدہما پہلے ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ جب جوڑوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جاتا ہے تو بہت زیادہ حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر بولتا اللہ تعالیٰ او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک تمہارا لازم ملزوم ہو جاتا ہے. اور لفظ بھی استعمال کرتا اللہ تعالیٰ، کیا؟ لا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا. اف کیا ہے؟ حقیقت میں بیزاری کا اظہار ہے، گالی نہیں ہے. گالی تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے لا تقل لہما اف، کہ ان کے کسی بات پر، ان کے کسی آرڈر پر، ان کی کسی حکم پر ہم تھوڑا بھی بیزاری کا اظہار نہ کریں. بیزار ہونا، ان کی بات کی خلاف ورزی کرنا، یہ نہایت ہی سنگین جرم ہے، خطرناک جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر شکایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے والد میرے کو بولے بغیر، بتائے بغیر میری جیب سے پیسے کاٹ لیتے ہیں، خرچہ کر لیتے ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور راستے میں آتے ہوئے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میری شکایت دربار رسالت میں آ چکی ہے، میرا بیٹا میرے بارے میں شکایت کر رہا ہے. کچھ الفاظ وہ کہتے ہیں، وہ الفاظ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو بولتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے مناجات کی؟ کیونکہ فرشتہ جبرائیل آ کر مجھے بتایا انتا ومالک لابیک، کہ تو تیرا پورا کا پورا مال تیرے بیٹے کے لیے، تیرے باپ کے لیے. بیٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تیرا سب کچھ تیرے والد کے لیے، والدین کے لیے. تو صرف والد اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مناجات کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے فرشتہ جبرائیل کو بھیج کر یہ آرڈر دینے لگاتا ہے انتا ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے. تو مقام و مرتبہ دیکھیے ان لوگوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اونچا کتنا بلند رکھا ہے. کیوں نہ رکھے جب انسان خود سے کھا نہیں سکتا تھا، خود سے کپڑا پہن نہیں سکتا تھا، خود سے قضائے حاجت کر نہیں سکتا تھا، جدھر بولے ادھر پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا. یہ سب دیکھ ریکھ کرنے میں تھوڑی بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، مارتے نہیں تھے. کب بولے جب کرتے رہتا کیا لیٹرین بول کے اٹھا کے گھوڑ میں پھینک نہیں دیے. چاہتے تو کر سکتے تھے بیزاری کا اعلان جیسا آج لوگ کر رہے ہیں، باقاعدہ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو، ویسا منع بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیے. تو انسان مجبوری کے عالم میں رہتے وقت پورا ساتھ دیے تھے. لہذا حق بنتا ہے کہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. دوسرا حکم یہ دیا جا رہا جھڑکیاں مت دو، والدین کو چھڑکی ہرگز نہ دو. انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں ہوتے ہیں، ماں باپ سے غلطیاں ہوتے ہیں، انسان ہے وہ بھی. تو اس کا معنی یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی کرنے والا چاہے باپ بھی رہتے ہیں اس کے خلاف میں وہ کھڑنا سوچ نہیں. کھڑنے کا طریقہ ہے اس کے لیے. آپ کا بھائی ہے کھڑیے، ماموں ہے چاچا ہے کون بھی ہے کھڑیے. ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ سلوک ماں باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. لا تنہرہما، غلطی پر ہو تب بھی معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ چھڑکیاں نہیں رہنا اس میں. اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ ماں باپ ایسے نہیں کہ دودھ کے دھلے ہیں، ان سے کیا بھی غلطیاں نہیں ہوتے، انہوں پورے فرشتے ہیں، ایسی بات نہیں بولتا تھا. بلکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو یہاں تک بولنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوگا. فابواہ، ماں باپ مل کر یحودانی، یہودی بناتی اسے، او ینصرانی، نصرانی بناتی اسے، او یمجسانی یا مجوسی بناتے اسے. تو بات اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ اولاد کو ڈھنگ نہیں ہونا ماں باپ کی غلطی، ماں باپ کو رفسا جائے گا، ان کو مارا جائے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ اس میں بتانے اپنے نبی کے ذریعے سے بتا رہا ہے. تو غلطی ہوتی ہے ان سے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کے سامنے کھڑ کر اکڑ کر باقاعدہ تمہیں غلط کری بول کے چھڑکیاں دے. اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا. غلطی ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بات ایسی ہونا چاہیے قول کریم. اللہ اکبر. سعید ابن مسیب سے پوچھا گیا قول کریم کیا ہے، کس کو بولتے ہیں قول کریم؟ قرآن میں لوگوں سے بات کرنے کے بارے میں کہا گیا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو، اچھی بات کرو، چاہے مسلمان بندے غیر مسلم بندے، بات مٹھی کرو. اور ایک جگہ کہا گیا قولوا قولا سدیدا، ایگزیکٹ بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو، حق بات کہا کرو. اب یہ قول حسن، قول سدید، قول کریم، اس میں کیا فرق ہے؟ قول حسن بولتے ہیں کہ سامنے والے کی طبیعت خوش ہو جائے، ایسی بات. قول سدید بولتے ہیں کہ ایگزیکٹ بات، جیسے کوئی آدمی اپنے بھابھی سے کہہ رہا ہے اے میرے بھیا کی جورو، حق بات ہے، لیکن یہ قول حسن نہیں ہو سکتا، قول کریم بھی نہیں ہو سکتا، قول سدید ہو سکتا. ایگزیکٹ واقعی میں بھائی کی بیوی کو بھابھی بولتے ہیں
وہ بھابھی بولنے کے بجائے بھائی کی بیوی کو بول دے رہا ہوں، صحیح بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن قول کریم کا معنی یہ آتا ہے کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ بولتے ہیں کہ قول کریم بولتے ہیں ایک ایسا غلام جس کا آقا بڑا بے ڈھنگا جاہل ایک نمبر کا، چھوٹی چھوٹی بات پہ رتی کو ہتی کر دیتا، ایسے انسان کے سامنے غلام کھڑا ہے، وہ غلطی کیا ہوا ہے، وہ غلطی کو پیش کرنے والا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی. تو اس وقت اس کا جو لہجہ رہتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، ڈرتے ڈرتے، تو اس کو بات کو پیش کرتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں قول کریم، کہ آدمی اپنے آپ کو نہایت ہی ذلت اور ذلیل اور رسوائی کے اندر رکھ کے بات کو پیش کرے، اس کو بولتے ہیں قول کریم. سعید ابن مسیب بتاتے ہیں. تو گویا کہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت ماں باپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، تو ایسا بات کرو جیسے تمہارے سے غلطی ہو گئی ہے، وہ غلطی سامنے پیش کرنے والے. لہجہ اپنانے کے لیے کہا گیا قول کریم. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور حکم یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو. جناح بولتے ہیں پروں کو. پرندہ جو ہے اوپر اڑتا ہے تو پروں کو کھول کے اڑتا ہے، اور جب نیچے اترنا ہوتا ہے اسے تو پروں کو مدوڑ کے رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اکڑو پن، غرور، گھمنڈ، تکبر یہ مت دکھاؤ. دوسروں کے سامنے دکھانا بھی جرم ہے، والدین کے سامنے جرم دکھانا اور بھی بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. کہ اکڑ پن دکھائے انسان. تھوڑا پیچھے ساتھی جو ہے سامنے آ جائے، کیونکہ اوپر بہت زیادہ گرمی رہتی ہے، تو خطبہ ہونے تک کیا ہے نیچے ہی بیٹھیں گے، نماز کے وقت انشاءاللہ اوپر جائیں گے. تھوڑا سامنے آ جائے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جیسے اپنے پروں کو مدیڑتا ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو مدیڑ کر اپنے والدین کے سامنے کھڑے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے کو پورا پوسٹر دے رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کھڑے تو ہمارا جسمانی حیات کیا ہونا اور دل میں نیتاں کیا رہنا، دونوں بتا رہا. تو پوسچر بتا رہا ہے کہ کھاندے کو ہمیں نیچے کر کے دیکھنا، اور دل سے، دماغ سے جو بھی ورڈز نکل رہے ہیں وہ ورڈز قول کریم ہونا، اور ساتھ میں دعائیہ کلمات کہنے کا حکم دیتا ہے کہ باقاعدہ ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہنا. تو میرے دینی بھائیوں، یہ 3 آیتوں کے اندر جو لیسن ملا ہے، ایسا کئی سوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے بارے میں بتایا. سورہ لقمان میں بولتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر کے رکھا ہے. اور وصیت بولتے ہیں ایسی چیز جس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو ہم نے وصیت کر رکھی ہے والدین کے بارے میں احسانہ، حسن سلوک کیا جائے. کیوں؟ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں ایک کمزوری کے اوپر دوسری کمزوری، ایسا کمزوری کے اوپر کمزوری کے ساتھ پیٹ کے اندر اس کو رکھا. جو بھی غذا لیتا تھا وہ ڈائریکٹ ماں کا خون لیتا تھا، جو کھا رہی ہونے اس کی پوری انرجی لے لیتا تھا. دم نہیں رہتا تھا، طاقت نہیں رہتی تھی، کھانا کھایا تو الٹی ہو جاتی تھی. اس کی ماں کی کیفیت اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ کمزوری کے اوپر کمزوری، ایسی کمزوری کہ کچھ کھا نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے. یہ حالت 9 مہینے کی، 9 مہینے تک یہ مدت. اس کے بعد وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. جو کھاتی ہے فیڈنگ، جو بھی لیتی ہے وہ فیڈنگ کے اندر دینا پڑتا ہے. تو دودھ پلانے کی وجہ سے پھر کمزوری آ جاتی ہے. اور باقاعدہ پرانے لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ ہر زچہ دوسرا جنم لیتی ہے. ایک بار اس کی زندگی ختم ہو گئی، بچہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ زندگی اس کو مل رہی ہے. یہ معاملہ، یہ مسئلہ ہوتا ہے عورت کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ والدہ.
دوسری بار پوچھا گیا, کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہاری والدہ. تیسری بار پوچھا گیا, تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری والدہ. چوتھی بار جب سوال کیا گیا تو تمہارے والد تھے. تو اتنا زیادہ حق ماں کو دینے کا سبب یہی ہے کہ بغیر باپ کے لطفے کے انسان بنتا نہیں ہے, لیکن اس میں زیادہ اہم کردار ماں کا ہوتا ہے. اس واسطے اس کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا. 75% حسن سلوک ماں کی طرف دیا گیا, 25% باپ کی طرف. لیکن باپ کو بھی اللہ تعالیٰ فراموش نہیں کیا ہے. باپ باہر دھکے کھاتا ہے اپنی اولاد کے واسطے, کیا کچھ نہیں کرتا. کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میرا والد مجھے پڑھانے کے واسطے جو بازاروں میں دھکے کھاتا تھا وہ کیسے ہوتے تھے میں دیکھنے کے لیے باقاعدہ چیزاں لے کر تھیلی میں رکھ کے باقاعدہ لوگ جہاں بھی ملتے ان کو بولتا یہ خریدو بھائی یہ خریدو. تو ایک آدمی جس طریقے سے چھڑکیاں دیتا تھا, جس طریقے سے دور بھگاتا تھا, یہ دیکھ کر واقعی میرے والد کی محنت کیسی, یعنی کتنے لوگوں سے جھڑکیاں کھایا, کتنے لوگوں سے باتیں سنا, سب کچھ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ بچے گھر کے اندر سکون سے رہیں, ان کی پڑھائی, ان کی تعلیم, ان کا کھان پان سب برابر چلے. تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کے حسن سلوک کا تذکرہ کر کے یہ بات بتاتا ہے کہ والدین ان کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں شمار کیا گیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رضا الرب فی رضا الوالدین. اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو ماں باپ کو خوش رکھو, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. وَسَخْطِ الْوَالِدَيْنِ وَسَخْطِ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ. اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کو ناراض کرنے میں. تو میرے بھائیوں, اگر بات ایک طرف ہی بتا کر میں ختم کر دوں تو یہ انصاف نہیں ہوگا. تو دوسرا پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک ماں ایک بچہ جھاڑ کے پاس کھڑے ہو کر ماں بول رہی ہے چڑھ بیٹا. بچہ تھوڑا چڑھ کے ماں کو پوچھتا, امی میرے کو تو جھاڑ چڑھنا نہیں آتا, گر گیا تو ماں نے کہا بیٹا تیرے کو گرنا بھی نہیں آتا, چڑھ گیا تو دو طرف ہی سننا ہے, خالی ایک طرف ہی سن لیتے رہے بولے تو ہوتا نہیں. چلیے آج کے ہم ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کر رہے ہیں یہ بھی توجہ دینا ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو بولے چوکٹ بد دو, تو کیا کرے انہوں بیوی کو طلاق دے آلے. چوکٹ کو صحیح رکھو تو کیا کرے انہوں اپنے ساتھ رکھے. تو کیا ہے ایسا ادھیکار ماں باپ کا جو ہے ہر کسی کے لیے ہے یا ان کے لیے خاص ہے, یہ بات بھی سمجھنی ہے ہماری. سب سے پہلی چیز میرے بھائی, اولاد کو مظلوم مت کریے, مظلوم مت بنائیے. فون کے اتنے عادی مت ہو جائیے کہ بچے کی تربیت کے سلسلے میں توجہ ہی نہ جاتی ہو. کون سا باپ ایسا ہے یا کون سی ماں ایسی ہے جو اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں وقت نکال کے باقاعدہ توجہ دیتی ہو؟ گنتی کے چند ہو سکتے ہیں, چاول میں نمک کے سرکہ, کھانے میں نمک کے سرکہ, ورنہ اکثریت فون جب سے آیا ہے اسمارٹ فون اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی. اوپر سے شکایتیں ہیں ہمارے, ذرا سمجھاؤ مولوی صاحب بچہ دیکھو کتنا بگڑ رہا. تو یہ معاملہ یہ نوبت آتی ہی کیوں ہے؟ ہماری تربیت میں کچھ کمی آ رہی ہے. یقیناً جو باتیں پہلے کہی گئی اس میں سے ایک چیز بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتے, 100% وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے جو حدیث سنائی گئی صحیح مسلم کی, ماں باپ یہودی بناتے, مجوسی بناتے یا نصرانی بناتے تو اس میں کیا اشارہ ہے کہ تربیت تم لوگ صحیح نہیں کرے تو تمہاری بھی خرابی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عبس میں کیا بول رہا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ, حشر کے میدان میں بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حق دبایا رہیں گا, ظلم کرا رہیں گا, سوا سے بھاگ رہا ہے.
وہ امی و ابی، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا اور باپ کو دیکھ کر بھی بھاگے گا، ساتھ میں وہ صاحبتی، بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ بنی، اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. ارے اولاد کو دیکھو، باپ کو کہیں بھاگنا پڑ رہا ہے بھائی، کوتاہیاں ہو رہی ہیں بچے کی تربیت کے معاملے میں، یا بچے کو جیسا انہیں کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیے بغیر ہر جگہ پر باقاعدہ اپنا چلا رہے نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، تو یہ کرنا، تو وہ کرنا، یہ کرنا، ایسا بھی سلوک نہیں کرنا چاہیے. اس سے بھی جانکاری لیں کیا چاہتا ہے. نہیں آپ وہی کرانا چاہتے ہیں تو پہلے سے موڈ بنا کے لے کر آئیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسپین، اس کو فتح کرنے والا محمد، نہیں اسپین نہیں، دوسری ایک ملک ہے جو سمندر کے اس پار تھا، تو اس کو فتح کرنے والا میرے نام والا رہیں گا بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دیے رہتے. تو ایک صاحب تبع تابعین میں سے، انہوں انتقال کرنے سے پہلے اپنے بچے کا نام محمد رکھو، انتقال کر جاتے اور مرنے سے پہلے اپنے بھائی کو سمجھا کے جاتے کہ باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی میرے بیٹے کے بارے میں صادق آنا چاہیے. تو اس بچے کو لے کے سمندر کے اس پار کھڑے ہو کر بولتا تھا، چچا بھتیجے، اس پار ایک شہر ہے، اس کو فتح کرنے کی ذمہ داری تیری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے نام کا ہم نام اس کو فتح کرنے والا ہوگا. تو محمد فاتح، ان کو باقاعدہ بار بار یہ بول کر رکھا گیا، اس کے بعد باقاعدہ اس کو فتح کر لیے ہو. تو اس طریقے سے اگر کچھ بنانا چاہتے ہیں آپ پہلے سے موٹیویٹ کر لیتے آئیے. ایسا مت کیجئے کہ پہلے چھوڑ دیے مکمل طریقے سے، بعد میں ایسے پورے ڈوریاں ایک دم ٹائٹ کر کے رکھ رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا بچہ. نہیں، آزادی دینا چاہیے. آج کا ماحول نہایت ہی فتنہ پرور ماحول ہے، چھوٹی چھوٹی بات کوئی برداشت کر نہیں رہا ہے. تو ایسے ماحول میں بچوں کے معاملے میں، ان کی تربیت کے سلسلے میں تدبر ہونا ضروری ہے، غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور ان کے لیے وقت نکال کر تربیت دینا یہ بہت ہی ضروری ہے. اگر یہ تربیت ہم نہیں دیں گے تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن باقاعدہ بچوں کو دے کر باپ کو بھاگنا پڑے گا. ایک صحابی، انسان ہونے کے ناطے اپنے اولاد سے تو محبت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ والدین کے ظلم و زبردستی کا شکار اولاد بھی ہوتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک باپ آ کر اپنے بیٹے کی کمپلینٹ کرتا ہے، اے امیر المومنین، میرا بچہ ایسا ایسا ہے. الفاروق میں یہ واقعہ ذکر ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بچے کو بلا بھیجتے ہیں، بلا بھیج کے بولتے ہیں، کیا تو اپنے والد کی نہیں سنتا ہے کیا؟ تو بچہ کیا بولتا ہے، باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے، یا میرا باپ کے اوپر کیا حق ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اچھا نام رکھنا. تو وہ بچے نے کہا، میرا نام کالو بول کے رکھا ہے، نام کالو نام رکھ دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے تربیت کے معاملے میں بیوی جو شادی کر کے لا کے دیتے ہیں، اس معاملے میں کوتاہیاں میرے والد کی ہیں. ساری باتیں رکھنے پر عمر رضی اللہ عنہ والد کو مارتے ہیں کوڑے. تو ایک طرفہ ہی نہیں، دو طرفہ بھی ضروری ہے میرے والد. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرے. وہ حق ادا کرتے نہیں اور اولاد پھر پڑھ لینا، ایسا نہیں ہے. پھر وہ اپنی جگہ پہ فکس ہے، ان کو جھڑکیاں نہیں دینا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا ہے، وہ اپنی جگہ فکس ہے. لیکن یہ جو چیز ہے والدین جو اپنے گریبان میں دیکھنے کی چیز ہے وہ بتا رہا ہوں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ والدین جب ایسا کرتی ہیں بولے تو ہمیں بھی اڑ پڑیں گے، ایسی بات نہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتاتے ہیں کہ اویس قرنی ان کا پیغام لے کر آیا ہوں. اویس قرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے وقت انہوں ملک یمن میں تھے. یمن سے آ کر آپ کو دیدار کر لے کے صحابی کا شرف، یعنی صحابی بننا بہت شرف کی بات ہے. وہ بننا چاہتے ہیں، کیا ان کو اجازت ہے آنے کے واسطے یمن سے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم رہتا ہے کہ وہ اپنے والدہ کی خدمت میں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بول بھیجتے کہ بولو کہ ان کو صبر کریں, یہاں تک کہ جب تک والدہ باحیات ہے ان کی خدمت کرتا رہے. صحابی بننے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ مقام ہے کس چیز کا؟ اپنی والدہ کی خدمت کرنے کا. تو یہ مقام بتایا گیا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ بول کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اویس قرنی حج کے لیے آئیں گے, تو باقاعدہ ان سے ملو اور ان سے دعا کی درخواست کرو. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے دور میں ہر قافلے کو پوچھتے تھے رضی اللہ عنہ کہ تم میں سے کوئی اویس قرنی ہے کیا؟ کئی سالوں کے بعد ایک سال ایسا بھی آتا ہے کہ اویس قرنی آگے بڑھتے ہیں, بولتے ہیں ہاں میں اویس قرنی ہوں. تو وہ ان سے ملاقات کر کے موانقہ کر کے بولتے ہیں کہ آپ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دعا کی درخواست کرو, تو میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں, میرے حق میں دعا کیجیے. اتنا بلند مقام و مرتبہ ملتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. تو جب اتنا مقام لینا ہے تو تھوڑی تو رزق اٹھانا یا تھوڑا تو اپنا عیش و آرام ختم کرنا اور اولاد کے بارے میں سوچ و وچار کرنا, اس بارے میں توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے میرے بھائی. بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم لوگ اولاد کی تربیت کے معاملے میں توجہ دیں, اور ہم اولاد ہیں, اپنے والدین باحیات ہیں, تو ان کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں رتی برابر بھی کوتاہی نہ کریں. اگر یہ کوتاہی کریں گے تو کل قیامت کے دن بہت ہی خطرناک پکڑ ہے, کیونکہ جن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ان میں سے عاق الوالدین بھی ہیں, جو اپنے ماں باپ کو جھٹکیاں دیتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ان کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اتنی بڑی بات کہی گئی ہے. تو لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو توجہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما, اے اللہ ہم تمام کے والدین پر رحم فرما, اے اللہ ان کے جائز خواہشات کو پورے فرما, اے اللہ ان کو صحت مند زندگی نصیب فرما, اے اللہ ہم تمام کے والدین میں سے کسی کے والد یا کسی کے والدہ یا کسی کے دونوں حالت ایمان میں انتقال کر گئے ہوں تو پروردگارہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کشادگی عطا فرما. اے اللہ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما. اے اللہ جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں رکھی ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, جب موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے. آمین یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم.